خلق السماوات والارض، تخلیق میں آسمانوں اور زمینوں کے، واختلاف السنتکم والوانکم، اور ان کی زبانوں میں۔ اب میں آپ کو لینگویج کے بارے میں کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس بتاتا ہوں کہ ہیومن لینگویج کیسے بنتی ہے۔ دیکھیں ہماری جو لینگویج ہے اس کے پیچھے برین کے 3 پارٹس ہیں، اور یہ تینوں لائن میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا سیکوینس دیکھیں، سب سے پیچھے جو ہے وہ وارنکس ایریا ہے، یہ ایک سائنٹسٹ کے نام پر ایریا ہے۔ وارنکس ایریا جو ہے یہ اسپیچ کمپریہنشن سینٹر کہلاتا ہے۔ اگر کسی کا وارنکس ایریا ڈیمیجڈ ہے تو وہ اسپیچ کو کمپریہینڈ ہی نہیں کر سکتا۔ یعنی اس وقت میں آپ سے بول رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، یہ جو میں نے سینٹینس بولا اللہ تعالیٰ کے بارے میں، آپ نے کمپریہینڈ کر لیا کہ یہ مجھ سے بات کیا کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ اسی بات پہ آپ کافی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے 5 وقت جماعت میں حاضر ہو جائے کریں مسجد میں، کہ اللہ نے مجھے کمپریہنشن سینٹر دیا ہوا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو مجھے لینگویج کسی کی سمجھ نہ آتی۔ سب سے پہلے وارنکس ایریا کیا کرتا ہے؟ لینگویج کو کمپریہینڈ کرتا ہے، اور ود ان نینو سیکنڈز کر رہا ہوتا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ منٹس ہوتے ہیں، اس کے پاس آورز ہوتے ہیں کمپریہینڈ کرنے کے لیے، اس کے بعد نینو سیکنڈز ہیں کہ میں بول رہا ہوں، میں تیزی سے بول رہا ہوں، میرے وارنکس ایریا نے کمپریہینڈ کرنا ہے اگلا کیا بول رہا ہے۔ اس کے بعد میں نے جب کچھ بولنا ہے وہ بھی کمپریہینڈ وہاں پہ ہو رہا ہے۔ تو 3 چیزیں وارنکس ایریا کرتا ہے۔ نمبر 1 فونیمز، اور یہ ایک جو پوری فیلڈ ہے فونالوجی کی۔ فونالوجی لینگویج کی ایک فیلڈ کہلاتی ہے۔ فونالوجی کہتے ہیں ایک چیز کے تلفظ کو، فونیمز جنہیں ہم کہتے ہیں، جیسے آ، اے، ای۔ پی یو ٹی پٹ ہے، سی یو ٹی کٹ ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ایک جوک بھی میں سن رہا تھا، عزیزی جو آتا ہے وہ میرا بنا ہوا تھا، اس نے کہا کہ اگر سی یو ٹی کٹ ہے تو پی یو ٹی پٹ کیوں نہیں ہے؟ تو یہ فونالوجی کی فیلڈ ہے، ٹھیک ہے۔ پٹ اور کٹ، اے ہے، بی ہے، سی ہے۔ بچے کو پتہ ہے، کیسے پتہ ہے؟ یہ ان اٹ سیلف ایک میریکل ہے۔ بچے کو کہاں سے پتہ لگ گیا؟ بچے کے اندر کوڈنگ ہوئی ہے وارنکس ایریا میں کہ بس پہچانو اس چیز کو۔ اللہ نے کہا نا، ہم نے آدم علیہ السلام کو بنایا، ہر چیز کا نام سکھایا اسے لینگویج سکھائی، میموری دی، کمپریہنشن سینٹر دیا اسے کانشیسنیس دی۔ سب سے پہلا اس کا کام ہے فونالوجی، کمپریہینڈ کراتا ہے آپ کو کہ اس کا تلفظ کیا۔ دوسری چیز ہوتی ہے سینٹیکس۔ سینٹیکس کہتے ہیں سینٹنس سٹرکچر کو۔ اگر میں آپ کو کہوں کہ میں مسجد جا رہا ہوں، یہ صحیح سٹرکچر ہے، یہ کس نے بتایا آپ کو؟ وارنکس ایریا نے۔ اگر میں کہوں مسجد جا میں رہا ہوں، یہ تھوڑا سا غلط سٹرکچر ہو گیا سینٹنس کا، ٹھیک ہے۔ شاید کچھ کے لیے سینس میک کرے، کچھ کے لیے نہ میک کرے۔ یہ چیز جو ہے یہ بھی وارنکس ایریا سینٹیکس بنا رہا ہے، چیزوں کی سینس میک کر رہا ہے، سٹرکچر دیکھ رہا ہے کہ سٹرکچر ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔ ایک کمپیوٹر کو سینٹیکس دینا ہو نا، ایک پروگرام کو کوڈنگ کرنی ہو، یہ جو میرا موبائل فون ہے اس میں جو سینٹیکس کی پروگرامنگ ہوئی اس کو کتنے سال لگے ہوں گے، کس پروگرامر نے بیٹھ کے کیا ہوگا، اور اس نے کتنے پیسے لیے ہوں گے، اور اس کے بعد بھی ایرر آ جاتا ہے اکثر فون میں۔ ہیومن بینگ کو فری میں اللہ نے وارنکس ایریا، جہاں پہ وہ اسپیچ کمپریہنشن بھی کر رہا ہے، اس کے بعد وہ سینٹیکس بھی دیکھ رہا ہے کہ سٹرکچر ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔ اور تیسرا اس کا کام ہے سیمینٹکس۔ سیمینٹکس ہوتا ہے کہ سٹرکچر کے بعد وہ یہ دیکھے کہ یہ جو بات کر رہا ہے اس کو کمپریہینڈ میں نے کس سینس میں کرنا ہے، اس فیلڈ کو کہتے ہیں سیمینٹکس۔ مثال کے طور پہ سینٹنس کے انالیسس کو کہتے ہیں سیمینٹکس۔ مثال کے طور پہ اگر میں نے کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتے دیکھا ہے تو میں آ کر آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ مثال کے طور پہ خدا نخواستہ عبداللہ کو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو میں آپ کو آ کے یہ بتاؤں گا کہ عبداللہ ہیڈ این ایکسیڈنٹ ٹوڈے، عبداللہ کا آج ایکسیڈنٹ ہوا۔ تو آپ کا جو ورنکس ایریا ہے وہ اس کو پتہ کیا پرسیو کرے گا سیمینٹکس کی وجہ سے؟ وہ یہ پرسیو کرے گا کہ علی صاحب نے اس کا ایکسیڈنٹ آنکھوں سے ہوتے دیکھا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر میں آپ کو کہتا ہوں کہ این ایکسیڈنٹ واز میٹ بائی عبداللہ ٹوڈے، عبداللہ آج ایک ایکسیڈنٹ سے گزرا، اس کا یہ مطلب آپ کا وارنکس ایریا کمپریہینڈ کرے گا سیمینٹکس کی وجہ سے کہ انہوں نے دیکھا نہیں، انہوں نے سنا ہے۔ حالانکہ میں آپ کو نہیں بتا رہا میں نے دیکھا ہے کہ میں نے سنا ہے، لیکن آپ کے اندر وہ کیپیبلٹی ہے اس سینٹینس کی بیسس پہ، سیمینٹکس کی بیسس پہ، کہ آپ یہ اندازہ لگا لیں گے۔ جو ڈیٹیکٹیوز ہوتے ہیں نا، ان کی یہ پریکٹس ہوتی ہے سیمینٹکس کی، کہ اگلے کا انٹرویو لیتے ہوئے پرکھ لو کیا بتا رہا۔ حالانکہ وہ نہیں کہہ رہا میں نے دیکھا ہے یا میں نے سنا ہے، لیکن اگلا جو ہے وہ ماہر ہوتا ہے اس چیز کا، اس کی پریکٹس ہوئی ہوتی ہے۔ سوچیں اللہ نے کتنی کیپیبلٹی دی۔ وہ انسان سے بات کر کے اندازہ لگا، جو کاؤنسلرز ہوتے ہیں، تھراپسٹ، وہ 5 منٹ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، انہیں پتہ لگ جائے گا آپ کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے اور آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ سیمینٹکس یہ سارا وارنکس ایریا کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے آتا ہے
آپ کا جو اسپیچ کمپریہینڈ ہو جاتی, لینگویج آپ بولنا چاہتے ہیں. براکاز ایریا, براکاز ایریا آپ کی زبان کو ہلاتا ہے, میسیج سینڈ کرتا ہے. وہ میسیج الیکٹریکل سگنلز کے تھرو آتے ہیں, نیورونز ہوتے ہیں, نیورونز کے ایکسنز ہوتے ہیں, وہاں سے نیورو ٹرانسمیٹرز میسیج کو ایز الیکٹریکل سگنل آگے بھیجتے ہیں. ود ان سیکنڈ تو بہت بڑی اماؤنٹ بتا رہا ہوں, ود ان نینو سیکنڈ یہ بھی ہو رہا ہے. آپ نے اس اسپیچ کو ادا بھی کرنا ہے. جو ڈبیٹر ہوتے ہیں, بیت بازی والے ہوتے ہیں, اب سوچ لیں ان کا براکاز ایریا کس بلا قسم کا ہوگا اور کس طرح کام کر رہا ہوگا. اور اگر اللہ چاہے تو براکاز ایریاز کو کنٹرول کر لے. اور اللہ کہتا ہے کہ ابو جہل کے بارے میں کہا کہ اس کی زبان میں بند کر دوں گا اگر یہ باز نہ آیا, اور اس کو میں یہاں سے پکڑوں گا, اس کے پری فرنٹل کارٹیکس سے میں اس کو پکڑوں گا, ناسیہ, اس کی ناسیہ کو میں جکڑوں گا. ناسیتن خاطیتن, اس کی ایسی ناسیہ, اس کا ایسا ماتھا جو کہ جھوٹا ہے, جو کہ کذاب ہے, جو کہ خطا کار ہے, کیونکہ پری فرنٹل کارٹیکس یہ ساری شرارتوں کے لیے جو ہے وہ رسپانسبل ہوتا ہے. تو اللہ چاہے تو زبان ہماری بند کر دے. یہ جو لوگ دن رات اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہتے ہیں, اگر رب چاہے ان کا براکاز ایریا جو ہے وہ اسی وقت ختم کر دے. اللہ تعالیٰ کچھ نہیں بول سکتے یہ, لیکن ظاہر ہے اللہ نے فریڈم آف ول انسان کو دی کہ چلو کر لو, جو تمہارے دل میں آتا ہے کر کے دیکھ لو. اور اللہ مہلت بھی دیتا ہے بہت سوں کو, اس کے بعد ہدایت بھی دیتا ہے. تو براکاز ایریا کے بعد جو ہے ہمارے سگنلز پری فرنٹل کورٹیکس پہ آتے ہیں, اور پری فرنٹل کورٹیکس کے بعد نینو سیکنڈز کا ٹائم ہوتا ہے یہ سوچنے کا, یہ ڈیسیجن لینے کا کہ میں اس سینٹینس کو ادا کروں یا نہ کروں. جس بندے کا پری فرنٹل کورٹیکس بہت اچھا ڈیولپ ہوا ہے, کیسے ڈیولپ ہوتا ہے, اسی لیے بڑے کہتے ہیں کہ عقل مند لوگوں میں بیٹھو, اسی لیے بڑے کہتے ہیں کہ اچھی محفلوں میں بیٹھو. بے وقوف لوگوں میں بیٹھیں گے, ایسے دوستوں میں بیٹھیں گے جو گھٹیا قسم کی باتیں کر رہے ہیں, وہاں پری فرنٹل کورٹیکس ڈیولپ ہونا تو دور کی بات, اس کا بیڑا غرق ہوگا. اور پھر الفاظ ایسے نکلیں گے, گالیاں نکلیں گی, جگتیں نکلیں گی, پھر کہاں وہ باتیں نکلنی, وزڈم والی باتیں پھر کہاں نکلنی. اوکے, تو اس کے پاس بہت کم ٹائم ہوتا ہے ٹو ڈیسائیڈ کہ یہ سینٹینس ادا کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. اور جب ہم ذکر اذکار کرتے ہیں, جب ہم سجدہ کرتے ہیں, جب ہم اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں, تو کون سے کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں, ان اسٹرکچر آف برین پہ کیا ایفیکٹ ہو رہا ہوتا ہے, یہ ایک الگ سائنس ہے, یہ ایک الگ فیلڈ ہے جس پہ ریسرچ ہوئی ہے کہ لوگ جب قرآن پڑھیں ان کے MRI اسکینس کیے گئے اور دیکھا گیا. تو وہی بات ہے, اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں دکھائیں گے تمہارے اندر, لیکن کیا یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ خود شاہد ہے اس بات پہ کہ یہ حق ہے, تو بس اس پہ عمل کرو. اگر کھوج لگانا چاہتے ہو تو پھر آ جاؤ, لگاتے ہیں کھوج, دیکھتے ہیں. لیکن ابھی بھی انسان اس طرف نہیں پہنچا ہے, ابھی بھی ایسے ایسے مالیکیولز, ایسے ایسے پارٹیکلز ایجاد ہو رہے ہیں جس کا انسان نے کبھی سنا ہی نہیں.